السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، من جو کانا ہو عدوً دشمن، لجبرائیل جبرائیل کا، فإنہ پس بے شک اس نے نزلہ اس نے نازل کیا اس کو علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کی اجازت سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی بین یدیہ جو تمہارے آگے ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی بھی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہود کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو جنگ و قتال اور عذاب لے کر اترتا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا، اور کہتے اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو کہ رحمت، بارش اور نباتات لے کر آتا ہے تو پھر تو ٹھیک تھا، کیونکہ جو میکائیل ہے وہ ہمارے دوست ہے، پھر تو ہم آپ کی تابع داری کرتے اور آپ کی تصدیق کرتے، آپ پر ایمان لے کر آتے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، اور جبرائیل سے دشمنی کیوں لے رہے ہو اے یہود، تم اس سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ یہ تو وہ کتاب لے کر آتا ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، یہ خود نہیں آتا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ کتاب لے کر آتا ہے، یعنی اگر جو کچھ بھی یہ لے کر آتا ہے، حکم لے کر آتا ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے لے کر آتا ہے، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ جو تمہارے آگے ہے، یعنی تورات و انجیل وغیرہ، وہدی اور ہدایت و بشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من جو کانا ہو عدوً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اس کے رسولوں کا، وجبرائیل جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ گویا کہ ان سے دشمنی لینا وہ کافر ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہے، یعنی اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھنا گویا کہ اللہ سے دشمنی رکھنا ہے، اور جسے اللہ محبت کرتا ہے اس سے دشمنی بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا دشمن میں ہو جاؤں تو وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف آیات بشینات روشن آئے تھے وما اور نہیں یکفرو انکار کرتے بھی ہے اس کا الا مگر فاسقون فاسق لوگ نافرمان لوگ بدکار لوگ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت سی آیات بشینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر جو فاسق ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں۔ اب آیات بینات سے کیا مراد ہے؟ آیات بینات سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ نے یہود کے مخفی علوم بیان کر دیے تھے، ان کی باتیں، ان کے آباء و اجداد کی خبریں بیان کر دی تھی، ان کی تورات کی ایسی باتیں بیان کی جن کو ان کو علماء کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، جنہیں علماء نے تبدیل کر دیا تھا، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح علم تھا۔ تو یہ ایسی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دی تھی۔ اب کلما اور جب کبھی آہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی بھی عہد نہ بذہو تو انہوں نے اس کو پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثر ان میں سے اکثر لا نہیں یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ان کی یہودیوں کی عہد شکنی کا بیان ہو رہا ہے کہ وعدہ کرتے تھے تو اس کو توڑ دیتے تھے، کیونکہ یہودیوں نے اس بات کا انکار کر دیا تھا کہ ہم سے آخری پیغمبر کے بارے میں کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑ دیا، عہد کیا اور توڑ دیا، بلکہ اکثر ان میں سے اکثر لا نہیں یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے ہی بالکل خالی ہے۔ تو اب ان کی عہد شکنی کا بیان ہو رہا ہے کہ وعدہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، وعدوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں بھی اپنے وعدوں کا خیال رکھنا چاہیے، اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں اپنے وعدوں کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی وعدہ ہمیں نہیں توڑنا چاہیے۔ ولما اور جب جاءہم آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کے پاس ہے مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ پھینک دے فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا نہیں یعلمون وہ جانتے ہی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور وہ چیز لے کر آئے، قرآن پاک لے کر آئے جو کہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، لیکن ان اہل کتاب جنہیں یعنی کتاب دی گئی، اہل کتاب یعنی یہودیوں کو، تو یہود میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو کہ آپ کی بالکل ہی نہیں مانتا تھا، جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی کہ آپ کی کتاب کو، آپ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اور انہوں نے پھینک دیا پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ یعنی جانتے ہی نہیں، جبکہ سب کچھ جانتے تھے، گویا کہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ واتبعوا انہوں نے پیروی کی ما جو تتلو پڑھتے تھے شیطان علی ملک حضرت سلیمان کی بادشاہیت پر، وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان ولکن الشیاطین لیکن شیطان نے کفر کیا، یعلمون الناس وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو سحر جادو، وما اور جو انزلہ اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پہ بابل شہر میں ہاروت و ماروت اور ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمانی اور وہ دونوں سکھاتے تھے من احدن وما یعلمانی اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے تھے انما اس کے نہیں نحنو ہم فتنتن ہم تو ایک آزمائش ہے فلا تکفر تو کفر نہ کر، فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما جو یفرقون جدائی ڈال دیتے تھے بھی اس کے ساتھ بین المرئی مرد کے درمیان و زوجی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں وہ بضارین تکلیف دیتے تھے بھی اس کے ساتھ من احدن کسی ایک کو اللہ مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما جو یضرہم ان کو نقصان دیتا تھا، ولا اور نہ ینفعہم ان کو فائدہ دیتا تھا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق عَلِمُوا انہوں نے جان لیا لمن اشتراہ البتہ جس نے اشتراہ اس کو خریدا، ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ولا بئسا اور برا ہے ما جو شرعوا انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنی جانوں کو، لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون وہ جانتے ہوتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین
وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی ما جس کی تتلو پڑھتے تھے جو شیاطین و شیطان۔ اب ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے وعدے کی تو پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے کیونکہ جادو کرنا تو کفر ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا جو سلسلہ تھا بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ختم کرنے کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی تھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر لوگوں کو دکھایا اور یہ ظاہر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر قرار دیا، جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ لیکن شیطانوں نے کفر و کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحرات جادو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، یعنی جادو کا سیکھنا کفر ہے۔ وما انزل جو اتارا گیا تھا علی الملکین دو فرشتوں پر بھی بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر۔ اب قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بابل میں ہاروت ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد واللہ عالم یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ انبیاء کو اللہ نے معجزے عطا کیے تھے، اور معجزے جادو سے مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے جس کا علم ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر سمجھتے تھے، جادوگر سمجھنے لگے تھے۔ تو اس مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے امتحان کے طور پر فرشتوں کو نازل فرمایا، اور پھر بنی اسرائیل جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ وہ بتاتے تھے کہ جادو کرنا کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ کہتے تھے حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما سوائے اس کے نحنو ہم فتنۃ ہم تو ایک آزمائش ہے فلا تکفر تم کفر نہ کرو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، اور حدیث میں بھی ہے جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ سمجھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کے ساتھ کفر کیا۔ جادو کرنا کفر ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد تو جادو جو ہے جادو کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کی معیشت اور اللہ کا اذن نہ ہو، اس لیے اس کے سیکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، جادو کا اس وقت تک اثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق انہوں نے جان لیا لمن اشتراہ جس نے خریدا اس کو کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اس بات کو جانتے تھے۔ انسان یہ جو جادو ہے جو جادو کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے، آج بھی جادو کرنے کروانے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے آخرت خراب ہو جاتی ہے، آخرت انسان کی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جس میں شرک کرنا اور جادو کرنا ہے، انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص ہم میں سے نہیں جس نے جادو کیا یا جس کی وجہ سے جادو کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ انسان قرآن سے اس کا علاج کرے، قرآن سے مدد حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دم کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو، یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کسی پر ہے جادو کے اثرات اگر نظر آتے ہیں تو کیا آیت الکرسی پڑھے، سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ فاتحہ، بقرہ کی پہلی آیتیں یا مکمل سورۃ بقرہ پڑھ لے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں
دعائیں بھی ہیں، جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آتے تھے آ کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا وہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دم ہے جو اپنے بچوں پر کیا کرتے تھے۔ اور پھر قدرتی چیزیں بھی ایسی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شہد ہے اور عجوا کھجور ہے، اور پھر بیری کے پتے، بیری کے پتے ہیں، بیری کے چند پتے لے لیں اور اسے پیس کر لیں، اور پھر پانی میں ڈال کر اس پر پھر یہ دم پڑھیں، یہ جو بتایا گیا ہے آیت الکرسی وغیرہ، یہ پڑھ کر اور پھر 3 گھونٹ پانی کے پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں۔ انشاءاللہ اگر مسلسل یہ عمل کیا جائے گا تو اسے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا والا بھی عیسیٰ، اور یقیناً برا ہے ما شرعوا، جو انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے ساتھ انفسہ، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لو کانو، کاش کانو ہوتے یعلمون، وہ جان لیتے، کہ وہ جان لیتے کہ وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، کہ وہ اپنا ہی اس میں نقصان کر رہے ہیں۔ لو کانو یعلمون، اچھا یہ پیچھے ایک آیت ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ فیتعلم، پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو کہ جدائی ڈال دیتی تھی اس کے ساتھ مرد اور بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، یعنی وہ جادو سیکھا کرتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دی جاتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو لوگوں کو بہکانے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو اپنے بد کاموں کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح سیدھے راستے سے ہٹا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح بہکا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے یعنی یہ گناہ کروایا، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یہ تو معمولی کام ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیے۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان جدائی ہو گئی، تو شیطان اٹھتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا، تو نے بڑا کام کیا، اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اس کا مرتبہ اور بڑھا دیتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی کروا کے ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اگر اَنَّهُمْ، بے شک وہ آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، البتہ وہ ثواب پاتے، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے پاس، خیرٌ، بہترین، لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون، وہ جان لیتے، یعنی اگر وہ شیطانی کاموں کے پیچھے نہ لگتے، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت اچھا صلہ ملتا، ان کو اجر ملتا۔ ایمان جو ہے وہ ایمان انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور تقوی جو ہے وہ انسان کے اعمال میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس بہترین اجر ملتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ بات سمجھ لیتے، وہ یہ بات جان لیتے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔